کو نہ پڑے۔ اب میں محرم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ جھوٹی باتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کیا لکھا ہوا ہے، جو عاشورہ کا روزہ رکھے، عاشورے کا ایک دن یعنی وہی 10 تاریخ کا، محرم کے 10 تاریخ کا جو روزہ رکھے، اس دن غسل کرے تو پورا سال وہ بیمار نہیں ہوتا۔ دیکھیے جھوٹ بولنے والوں کی تو انتہا نہیں ہے، ایسی ایسی جھوٹی باتیں ہم بول دیتے ہیں کہ کیا کہ صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اس دن غسل کرو تو پورا سال اللہ تعالیٰ بیماریاں جو ہے سو نہیں دیتا۔ کتنی عجیب بات ہے، کیا یہ بات صحابہ کو نہیں معلوم تھی؟ کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی؟ یہ کس نے کہا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی صحابی بیمار نہیں ہوتے، آج تک کوئی مسلمان بیمار نہیں ہوتا، پھر ایک روزہ رکھ لو، غسل کر لو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ میں آخر میں دلائل رکھوں گا، یاد رکھو، ان دلائل کی روشنی میں آپ لوگ سنو، سوچو کس پر عمل کر رہے ہیں، کون سے راستے پہ آپ چل رہے ہیں۔ کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی امام، کسی بڑے کی بات میں نہیں کہتا، اللہ کے لیے غور کرنا، قرآن اور سنت میں کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگ عمل کرنے والے بنے۔ ہم سب قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنے، اس لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ ابھی کرونا وائرس ہے، یہ کرونا جیسے ہی شروع ہوا، شروع کے دنوں میں جب انڈیا میں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا تھا تو ہمارے ماحول میں کیا پھیلا دیے تھے؟ ارے قرآن میں نکالو، 18ویں پارے تک ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں بال مل جائے گا، سر کا بال۔ اب وہ بال نبی کا بال ہے، اب اس بال کو جو ہے نا آپ پانی میں بھگو کے پی لو، کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کرونا وائرس کا آپ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اس طرح کی باتیں پھیلا دیے۔ کئی لوگ قرآن میں ڈھونڈ کے، ہاں بھائی ہمارے کو بھی نکلا، باجی ہمارے قرآن میں ملا جی، قرآن تم بھی نکالو جی، اجی خالہ، اجی پھپھو، سب نکال رہے، ڈھونڈ رہے، ہاں ہمارے کو بھی ملا۔ ارے غلط بات ہوئی تو کیسا ملتا پھر ہمارے کو مل گیا، ہم پی لیے۔ ارے ڈبو کے بھگو کے پی رہے تھے، آج دیکھو وائرس پھر اتنا زیادہ پھیل گیا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا، جھوٹی باتیں نہ پھیلاؤ دین کے نام پر۔ تو بہرحال یہ ایک جھوٹی بات۔ دوسری جھوٹی بات یہ ہے، جو اپنے اہل و عیال پر محرم کے دن کھانے پینے اور کپڑے کی وسعت کرے تو تمام سال فراخی ہوگی۔ یعنی اگر عاشورہ کے دن کوئی اپنے گھر والوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر یعنی ان کو خوب کھلائیں، اگر ان کو خوب پلائیں اور اگر کپڑوں کا انتظام کرے، یعنی اس دن نئے کپڑے لا کے اگر ان کو پہنائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بدلے میں پورا سال اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا، اب تمہارے کو سب کو کھلاتا پلاتا، اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں ہمیشہ نئے کپڑے، اچھے پکوان، کھانے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اسے ایک دن بہت کھلاؤ، بہت پلاؤ، بہت پہناؤ۔ کیسی جھوٹی باتیں ہیں دیکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ جھوٹی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اب ہم لوگ جب صحیح بات کیا ہے بتا دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر سوال کرتے نہیں یہ بھی ہے ہمارے ماحول میں، یہ بھی ہے ہمارے بڑے یہ بول رہے، اب اس کا کیا کرنا، اس کا کیا کرنا۔ اس لیے یہ تمام جھوٹی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو محرم کے 3 روزے رکھے، کون سے؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ اگر محرم کے مہینے میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن کے روزے اگر رکھے گا تو اس کو 9 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ جھوٹی بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو محرم کے 10 دن کے روزہ یعنی محرم کے مہینے میں جو 10 دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، یہ بھی جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا، اس لیے 10 روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح محرم کی 1 تاریخ کو یہ دعا پڑھے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، پھر 2 فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ایک دعا بتائی جاتی ہے کہ یہ محرم میں 1 تاریخ کو پڑھنا ہے، بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط جھوٹی باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح عاشورہ کے روز یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جتنے ہاتھ کے نیچے بال، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے درجے تمہارے بلند کرے گا، یہ بھی بالکل غلط اور من گھڑت بات ہے۔ پھر اسی طرح عاشورہ کے روز کوئی عیادت کرے گا، مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائے گا تو اس کو اتنا ثواب لکھ دیا جائے گا کہ پورے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد
کی عیادت کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جائے گا. یہ بھی جھوٹی بات ہے, یہ بھی من گھڑت بات ہے. پھر اسی طرح عاشوراء کے دن سرما جو لگائے گا آنکھوں میں, اس کو پورا سال آنکھوں میں درد ہی نہیں ہوگا. دیکھیے کیسے کیسی جھوٹی جھوٹی باتیں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے غور کرنا. مسلمان یہ لکھنے والے پھر ایسی ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. محرم میں عاشوراء کے دن سرما لگا, پورا سال آنکھوں میں درد نہیں ہوتا, تو پھر اس کا مطلب اب پورے مسلمانوں کو آنکھوں کی کوئی تکلیف نہیں ہونا, کوئی مسلمان جو ہے نا چشمہ نہیں لگائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے غور کرنا. ٹھیک ہے, یہ سب غلط باتیں ہیں. دیکھیے محرم کے کسی بھی دن یا رات میں خاص عبادت, خاص نماز, خاص وظیفہ, خاص دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. محرم کے مہینے کو لے کر کسی بھی دن میں یا رات میں ایک خاص دعا محرم میں پڑھنا, 10 تاریخ کو یہ کرنا, 5 تاریخ کو یہ, اس طرح قرآن و سنت میں کوئی وظیفہ, کوئی دعا, خاص عبادت ہے ہی نہیں. قرآن و سنت میں بالکل غلط باتیں ہیں, سوائے وہ ایک روزے کے یا 2 روزوں کے, 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. یہ کام ہی صرف محرم کے مہینے میں کرنے کا ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں بتائی جاتی ہے بغیر دلیل کی باتیں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں, یاد رکھو. پھر اسی طرح اور بھی کچھ عقیدے ایسے ہیں, کچھ ایسی پھیلائی ہوئی باتیں ایسی ہیں, ان پر بھی لوگ عمل کرتے ہوئے بڑی عقیدت کے ساتھ یہ کرنا کہتے, یہ نہیں کرنا کہتے, ایسی بھی باتیں بولتے ہیں. میں ان کی بھی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. جیسا کہ محرم کے مہینے میں خبروں پہ مٹی ڈالنا. اب جتنے بھی پرانی خبریں ہیں ان پر کچھ لوگ جا کے مٹی ڈال کے آتے ہیں. پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں خبروں کی زیارت کرنا. زیارت کرنے کا مطلب دیکھنے کے لیے جانا, آپ وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, غلط عمل ہے. پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہننا, بالکل غلط بات ہے. انشاءاللہ اس کو لے کے میں آئندہ اور تفصیل کے ساتھ رکھوں گا میں آپ لوگوں کے سامنے بات. تو محرم کے مہینے میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں. اور اسی طرح محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا, بالکل یہ تو عام ہے. ہمارے مسلمانوں کو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا, سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, کلمے کا مطلب نہیں معلوم ہے, لیکن یہ بات تو معلوم ہے ہمارے بڈھیوں کو, خاص طور سے ہمارے بڈھیاں جو ہے نا, سنی سنائی بات اور اتنی عقیدت نہیں, یہ کرنا نہیں, شادی نہیں کرنا, محرم کے مہینے میں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. غلط باتیں ہیں. کبھی قرآن نکال کے پڑھے سے لوگ نہیں ہوتے, یہ کبھی کوئی حدیث کی کتاب کا نام تک نہیں معلوم, ایسے لوگ یہ باتیں کہتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا. بالکل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں خوب کھانا کھلانا, شربتیں پلانا, یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے, جائز نہیں ہے ایسا عمل. پھر اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ختم کرنا, یہ بھی غلط عمل ہے. پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں سونا بھی نہیں خریدنا, یہ بھی بالکل غلط بات ہے. سونا خرید سکتے ہیں, یاد رکھو. اب